بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رات گئے کپتان کے حوالے سے دردناک خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان کی جو گرفتاری کی گئی تھی، اس گرفتاری سے لے کے اب تک جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ بڑا ایک دردناک ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اور پھر اگلے 12 گھنٹے، اب سے جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اس سے اگلے 12 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ اہم کس طرح ہیں اور اگلے 12 گھنٹے میں پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ اور پھر کرفیو کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں اور پھر پنجاب پورے کے اندر کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ یا اللہ رحم، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہیجانی کی سی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں سے پاکستان کیسے نکل سکتا ہے، مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، میں نے اچانک سٹوریز دیکھنا شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کوئی ایک دوست نہیں بلکہ کوئی درجنوں صحافیوں نے یہ خبر بریک کی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب جہاں پہ اس وقت حراست میں ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے۔ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پیمز کی 4 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے کیا تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 4 رکنی جو میڈیکل ٹیم نے چیک اپ کیا ہے اس نے کچھ بلڈ سیمپلز بھی لیے ہیں عمران خان کے، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کے جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ عمران خان منشیات استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں ایک منشیات کی رپورٹ جو ہے وہ نشر کر دی جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بلڈ سیمپلز بھی لیے گئے، لیکن اب سلمان رضا صاحب ایک ہیں جی، ان کے مطابق، اور یہ باقی تمام دوستوں نے بھی خبر بریک کر دی اب تو، اور سارے یہ سٹوری بریک کر رہے ہیں کہ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے جو سیمپل لیے گئے ہیں وہ انجیکٹ کرنے کے دوران عمران خان کو شاید کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کیمیکل انجیکٹ کیا گیا ہے جس سے بعد میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر سورسز یہ بھی کلیم کر رہے ہیں، رضی بھائی ہیں، تمام لوگ ہیں، رضی طاہر بھائی، کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ دوران حراست تشدد کیا گیا ہے، عمران خان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے ایک بیان لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ بیان دے دیں جس کے بعد حالات نارمل ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیں گے، وہ عوام کو نہیں کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیں گھروں کو۔ وہ اگر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہ احتجاج جاری رکھے رہیں، عمران خان اس کے اندر اب کوئی انٹرفیرنس نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بارہا ان کو یہی کہتے تھے کہ میں آپ کے اور عوام کے درمیان کھڑا ہوں، میں وہ دیوار ہوں جس کو اگر آپ گرا دیں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہی سب کچھ ہوا۔ آپ متعدد بار عمران خان صاحب کے یہ الفاظ سن سکتے ہیں، تقریباً ہر قوم کے خطاب میں وہ یہ بات کرتے تھے۔ ہماری جتنی ملاقاتیں ہوئیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہی کہا کہ میں ایک بند کی صورت ہوں عوام اور ان کے درمیان، اگر میں بیچ میں سے نکل گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے اور پھر یہ حالات سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور اس وقت وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ موجود نہیں ہیں، جو کارکنان ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی رہنما کی اس وقت کارکنان سننے کو تیار نہیں ہیں۔ کارکنان مکمل طور پر مشتعل ہیں، اور جہاں پہ جس کا دل کر رہا ہے وہ وہاں پہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس پوری کی پوری صورتحال میں وفاقی دارالحکومت اور پنجاب کے حوالے سے پھر خبریں آنا کہ کرفیو جو لگا دیا گیا ہے، کیونکہ دفعہ 144 تو نافذ کی گئی تھی، اب یہ کہا گیا ہے کہ ہر قسم کے احتجاج پہ پابندی ہے، اور اگر کہیں پر بھی 4 لوگ اکٹھے ہوں گے، یعنی 4 لوگ، میں 4 پیپل کی بات کر رہا ہوں، میں محاورتاً 4 لوگ نہیں کہہ رہا، اگر 4 سے زائد لوگ کہیں پر بھی کھڑے دکھائی دیں گے یا اکٹھے ہوں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اب مکمل طور پر کرفیو لگا دیا گیا، انٹرنیٹ بند ہے، کیبل بند ہے، لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی، انٹرنیٹ کی بھی خبر شیئر کر چکا ہوں۔ اب جی کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے کہ لوگ باہر اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، اور مارکیٹس کل مکمل طور پر بند رکھی جائیں گی، یہ بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کوئی کسی قسم کی مارکیٹ نہیں کھلے گی، کوئی بازار نہیں کھلے گا، اور لوگوں کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے۔ لیکن کیا آپ کا یہ سب کچھ کرنے سے لوگ گھروں میں رہیں گے؟ کیا یہ سب کچھ آپ یقینی بنا پائیں گے؟ اس وقت تک جو ہے وہ بالکل ناکام لگ رہا ہے۔ میری پچھلی سٹوری جو مارشل لاء والی ہے، ہاں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو روک لیں، لیکن ادروائز لوگ رکتے دکھائی نہیں دے رہے، اور حکومت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوشش ہے، وہ چاہیں نہ چاہیں یہ سارا گن جن کا پھیلایا ہوا ہے یعنی حکومت کا،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے یا ایمرجنسی لگ جائے تاکہ ان کی جان خلاصی بھی ہو جائے. وہ کہیں گے بعد میں تو ان کو بیانیہ مل جائے گا جی کہ مارشل لا لگ گیا تھا, ان کا کیا جائے گا, عوام اور ادارے کا نقصان ہوگا. اور کسی کا آپ پوری لڑائی دیکھ لیں, کس کا نقصان ہوا ہے؟ کیا عمران خان کا نقصان ہوا؟ نہیں, وہ تو اور مقبول ہو گیا ہے, اس نے پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے. کیا نون لیگ کا کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں جی, وہ تو اپنی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. نقصان کن دو دھڑوں کا ہو رہا ہے؟ ادارے کا اور عوام کا. یہ دو جو مین سٹیک ہولڈرز تھے اس ملک کے, ان دونوں کا نقصان ہوا ہے. اور یہ تمام لوگ تو پتلی گلی سے باہر نکل جائیں گے, ان کا تو کچھ نہیں جانا. صرف عوام کا اور ادارے کا آپس میں تصادم کروا کے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ غائب ہونے کو تیار ہیں. اور اگلے 12 گھنٹے بڑے اہم ہیں. 12 گھنٹے اہم اس حوالے سے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کل جو ہے وہ, کیونکہ آج چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے سامنے یہ بیان دیا گیا ہے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ ہم کل یعنی 24 گھنٹے بعد, کیونکہ اس وقت تک 24 گھنٹے ہو گئے ہوں گے, تو نیب عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو پیش کریں گے, جس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے بھی کال دے دی اور پورے ملک میں اس وقت کال چلا دی گئی ہے کہ تمام کارکنان بڑی تعداد میں جو ہے وہ جو نیب عدالت ہے وہاں پہ پہنچے. اور بڑی بھاری تعداد میں لوگ جو ہے وہ خبریں موصول ہو رہی ہیں. ابھی پرویز خٹک صاحب کے پی اے کا میسج مجھے گروپ میں آیا, وہ بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک ایک بہت بڑا قافلہ لے کے جو ہے وہ کل کے پی کے سے جو ہے وہ پہنچیں گے اسلام آباد. پنجاب سے ایک ایم این اے ہے, ان سے میری بات ہو رہی ہے, وہ بتا رہے تھے کہ معاملات اندر خانے پک رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے. اگر آپ فرض کیا یہ سوچ لیں کہ 1 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد حالات کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہوں گے. اور انتہائی اہم دن اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. ہاں, وہ مجھے جملہ یاد آ گیا عمر دراز بھائی کا. عمر دراز بھائی نے جملہ ایک کہا تھا جب یہ کیس بنایا گیا تھا, انہوں نے کہا یہ تھا کہ عبد القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے اس میں بات اتنی سی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن سے زمین لی, یعنی رشوت کے طور پہ زمین لی, اور پھر وہ رشوت میں لی ہوئی زمین ایک یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسے تو حکمران ہمیں پہلے بھی 75-76 سالوں میں ملنے چاہیے تھے جو کرپشن کریں اور پیسہ عوام پہ لگا دیں, جو زمین رشوت میں لیں اور لگا عوام پہ دیں, عوام کی فلاح کے لیے ایک یونیورسٹی بنا دیں. اور عبد القادر یونیورسٹی آپ ذرا دیکھیں, شفا کا جو ہے وہ ایک وی لاگ, بلکہ ہمارے دوست عبد القادر جن کو میں اکثر چھیڑا کرتا تھا کہ آپ کے نام پہ عمران خان صاحب نے یونیورسٹی بنا دی, آپ سے اتنا پیار ہو گیا انہیں, ان کا ایک وی لاگ پڑا ہوا ہے. میں وہ ٹور اٹینڈ نہیں کر سکا تھا کچھ مصروفیات کی بنیاد پر اور کچھ طبیعت ان دنوں میں ناساز تھی, لیکن عبد القادر نے وہ پورا وی لاگ کیا ہوا ہے وہاں عبد القادر یونیورسٹی میں جا کے. آپ وہ وی لاگ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی عمران خان نے کس قسم کی وہ بنائی ہے. اگر اس طرح کی یونیورسٹیز بنانے پہ اب رہنماؤں پہ کرپشن کے کیسز ہونے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر پورا ملک بند کر دیں, اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور آخر پہ میں بس یہ کہنا چاہوں گا, التجا ہے میری بلکہ, کہ اس وقت کچھ بڑوں کے ہاتھ میں حالات ہیں اور وہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, بگڑا کچھ نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا عوام پاکستان اور آپ میں گیپ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. آپ یہ رنجشیں بھلا بھی سکتے ہیں, آپ حالات کو نارمل بھی کر سکتے ہیں. بس اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں اور دوبارہ سے پیچ اپ کرنے کی ایک دفعہ کوشش کریں. عوام آپ سے کچھ نہیں چاہتی, عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ اب عوام کے فیصلے سنے جائیں اور آپ بھی اب عوام کا فیصلہ سن لیں اور جس طرح وہ کہتے ہیں اس فیصلے پہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع کروا دیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, مزید تفصیلات کے ساتھ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.